دوستوں آج ہم آپ لوگوں کو سیدی سعید کی جالی والی مسجد کی زیارت کرائیں گے اور اس مسجد کی جالیوں کی زیارت کرائیں گے جو بہت خوبصورت ہے، اور وہ مسجد کس نے بنوانا شروع کیا تھا اور کس نے مکمل تعمیر کی اور کون سے سال میں وہ مسجد بنی، اس کو آج ہم بتائیں گے آپ لوگ کو انشاءاللہ۔ اب ہم یہاں سے سیدی سعید کی جالی والی مسجد کی طرف نکل رہے ہیں۔ غالباً ان کی پیدائش حبشہ میں ہوئی، وہاں سے یمن میں آ کر ترکوں کی فوج میں شامل ہوئے، پھر وہاں سے رومی خان کے ساتھ گجرات میں تشریف لائے، تو جہاں اور ترکوں نے اور حبشیوں نے گجرات میں ملازمت اختیار کی تو سیدی سعید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گجرات میں ملازمت اختیار کی، اور کچھ عرصے کے بعد سلطان محمود ثانی کے مقرب ملازموں کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ سیدی سعید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سیدی کیوں کہا جاتا ہے؟ سیدی یہ حبشی نسل لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہ قوم ہمارے ہندوستان میں موجود ہے جن کو سیدی بادشاہ بولتے ہیں، تو یہ سیدی سعید رحمۃ اللہ علیہ یہ حبشی نسل تھے، چہرے سے کالے تھے، اس لیے ان کو سیدی سعید رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ سیدی سعید رحمۃ اللہ علیہ مسلکاً حنفی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اسی طرح تمام علوم کے ماہر بھی تھے، بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے، اور طالب علموں سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب وہ حج کو تشریف لے گئے تو وہاں جا کر شیخ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ یہ شیخ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ علامہ محمد طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ سلطان محمود ثانی کی جب شہادت ہوئی تو ملک کے بڑے حصے پر حبشی سرداروں نے قبضہ کر لیا، تو اس وقت سیدی سعید رحمۃ اللہ علیہ نے ججار خان کی رفاقت اختیار کی۔ ججار خان اور سیدی سعید میں دوستی اتنی بڑھ گئی کہ ایک دوسرے کے معتمد علی، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے والے بن گئے۔ سیدی سعید رحمۃ اللہ علیہ بڑے بہادر انسان تھے، مختلف جنگوں میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ججار خان اور ان کے بھائی نے سیدی سعید رحمۃ اللہ علیہ کی وفاداری اور نیک دلی کو دیکھ کر 50 لاکھ روپئے کی آمدنی کے گاؤ ان کے ہدیے میں پیش کیے، لیکن سیدی سعید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیسے وہ اپنے عیش و عشرت کے لیے خرچ نہیں کیے، بلکہ غریبوں کے لیے روزینے مقرر کیے، مسکینوں کی مدد کی، حاجت مندوں کے لیے مکانات بنوائے۔ سیدی سعید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں گجرات پر غیر ملکیوں کے حملے کی وجہ سے، اسی طرح آپس کے خانہ جنگیوں کی وجہ سے بے روزگاری بہت بڑھ گئی تھی، تو سیدی سعید رحمۃ اللہ علیہ نے مفت میں کھانا کھلانا شروع کیا۔ ان کے یہاں روزانہ 20 من کھانا گجراتی مانگنے والے فقیروں کے لیے اور 20 من متوسط سفید پوش طبقہ کے لیے کھانا پکایا جاتا، گویا کہ 40 من روزانہ ان کے یہاں کھانا پکتا، اور ان کے دسترخوان پر ہمیشہ شرفا کی جماعت بیٹھتی۔ حضرموت کے شرفا، شہر کے علماء مشائخ ان کے دسترخوان پر حاضر رہتے۔ سیدی سعید رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ گوشہ نشینوں کے لیے کھانا پہنچانے کی فکر کرتے، اور ان کا زیادہ تر وقت علماء کی مجلس میں گزرتا۔ انہوں نے اسی پیسے سے ایک مسجد تعمیر کروائی، جس مسجد کا نام ہے سیدی سعید کی جالی والی مسجد۔ یہ مسجد پکی پرانی اینٹوں سے بنی ہوئی مسجد ہے۔ اس مسجد کو ایک مجذوب شخص شیخ ابن رحمۃ اللہ علیہ نے بنوانا شروع کیا تھا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ سیدی سعید رحمۃ اللہ علیہ کا گھر اس مسجد کے پاس میں موجود تھا، جس کی وجہ سے سیدی سعید رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے متولی بنے، اور اس کی تعمیر سیدی سعید رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کی، اور ان دونوں بزرگوں کی قبر مبارک مسجد کے اطراف میں موجود ہے۔ یہ مسجد سیدی سعید رحمۃ اللہ علیہ کی جالی والی مسجد
یہ بدر کے قلعے سے کچھ فاصلے پر لال دروازے کے پاس میں موجود ہے، لیکن اس مسجد کی پوری دنیا میں شہرت کا سبب اس کے حسین و جمیل خوبصورت جالیہ ہے۔ اس کے جالیوں پر بیل اور درخت اور پتیوں کی خوبصورت نقش و نگار ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ نیز احمد آباد کے آثار قدیمہ کے لیے باعث زینت بھی ہے، اور اس کے جالیوں پر درخت اور پتیوں کو اس خوبی کے ساتھ نقش کیا گیا ہے کہ وہ ایک باغ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ غیر ملکیوں نے اس کے متعلق اپنی رائے پیش کی ہے۔ مسٹر ہوپ نے لکھا ہے کہ اس کی جیسی مثال، اس کی جالیوں کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ فرگوسن لکھتا ہے کہ دہلی آگرہ میں اس کی جیسی کوئی جالیہ نظر نہیں آئی۔ سر جان مارشل جیسا نکتہ چین اقرار کرتا ہے کہ یہ مسجد اپنی خوبصورت جالیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کے جالیوں پر درخت، بیل، پتے، پھول، پھل کی جو نقش و نگار ہے وہ کہیں دوسری جگہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ لیکن جب گجرات پر مراٹھوں نے قبضہ کیا اور گجرات کو نیست و نابود کیا، بدر کے قلعے کو نقصان پہنچایا، لیکن یہ مسجد بدر کے قلعے کے پاس میں ہونے کے باوجود یہ مسجد بچ گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو بچا دیا تھا۔ جب انگریزوں کا زمانہ آیا تو انگریزوں نے اس مسجد میں معاملت دار کی کچہری قائم کر دی تھی۔ کچھ عرصے تک اس مسجد میں معاملت دار کی کچہری چلتی رہی۔ دوستو، ہم نے اس مسجد کی زیارت کروائی۔ اب انشاءاللہ ہماری چینل پر جتنے بھی احمد آباد کی تاریخی جگہ ہے ہماری چینل پر آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔